ریاستی وزیر کنڈا سریکھا کے سابق OSD سمنت کے معاملے میں غفلت برتنے پر جوبلی ہلز کے CI متو یادو کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا حیدرآباد کے جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر متو یادو کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اعلیٰ حکام نے یہ کارروائی ریاستی وزیر کنڈا سریکھا کے سابق OSD سمنت کے معاملے میں برتی گئی غفلت کی وجہ سے کی ہے۔ اطلاعات ملی ہیں کہ اس معاملے میں FIR درج کرنے کے دوران مبینہ طور پر سستی اور لاپرواہی دکھائی گئی تھی۔ پولیس افسر پر یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے ملزم سمنت کو پکڑنے کے لیے بھی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی، جس کے بعد محکمہ پولیس کے اعلیٰ حکام نے انہیں معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ معطل شدہ انسپکٹر متو یادو نے محض 3 ہفتے قبل ہی جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھالا تھا اور مختصر مدت میں ہی انتظامی غفلت کے الزامات کے تحت ان پر یہ کارروائی کی گئی۔ ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ نے اپیل کی ہے کہ اس بار گنیش چترتھی کا تہوار روایتی اور ماحول دوست انداز میں منایا جائے اور مٹی سے بنی مورتیاں استعمال کی جائیں۔ حیدرآباد میں آنے والے گنیش اتسو کے حوالے سے ہائیڈرا کے کمشنر AV رنگناتھ نے یہ پرزور اپیل کی ہے کہ اس بار مٹی سے بنی گنیش مورتیاں استعمال کی جائے اور گنیش چترتھی کا تہوار روایتی اور ماحول دوست انداز میں منایا جائے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ماحولیاتی تحفظ کی شروعات تہواروں سے ہی ہونی چاہیے۔ شہریوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ پلاسٹر آف پیرس یا پھر دیگر مصنوعات سے بنی مورتیوں کے بجائے مٹی سے بنی مورتیاں استعمال کریں۔ ہائیڈرا کے کمشنر کے مطابق جھیلوں کو آلودگی سے بچانے کے لیے شہر کے مختلف آبی ذخائر اور جھیلوں کے قریب عارضی تالاب تیار کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چھوٹے تالابوں کی تعمیر کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بتوں کے وسرجن کے دوران جھیلوں کا پانی آلودہ ہونے سے محفوظ رہے اور تہوار بھی اچھے طریقے سے منایا جا سکے۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ شہر کے ماحولیات اور آبی ذخائر کو بچانے کے لیے اس اقدام میں ہائیڈرا کا ساتھ دیں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا نظام آباد ضلع پہنچے۔ نظام آباد پہنچنے پر ضلع انتظامیہ اور پولیس حکام نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا اپنے اہم دورے کے ایک حصے کے طور پر حیدرآباد سے نظام آباد پہنچے۔ اس دوران وہ مختلف اہم تقریبات میں شرکت کر رہے ہیں۔ کسانوں اور نوجوانوں سے بھی براہ راست ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ گورنر شیو پرتاپ شکلا MP اروند فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد خصوصی پروگرام میں شرکت کریں گے، جو کہ دھرماورم کے مقام پر منعقد ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں گورنر نے نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت منعقدہ کانفرنس اور طلبہ کے ساتھ فیس ٹو فیس پروگرام میں بھی شرکت کی، جہاں انہوں نے نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنے اور ملک کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا اہم پیغام دیا ہے۔ بعد ازاں گورنر نے ہلدی بورڈ دفتر کا بھی دورہ کیا، جہاں پر انہوں نے کچی ہلدی کے کسانوں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران کسانوں نے اپنے درپیش مسائل سے گورنر کو آگاہ کیا، جس پر گورنر نے گہری دلچسپی دکھائی اور ان مسائل کو حل کرنے کے اقدامات کرنے کا یقین دلایا۔ ریاست تلنگانہ کے کھمم ضلع کے ایک سرکاری اسکول میں فوڈ پوائزننگ کا واقعہ پیش آیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد 13 طلبہ کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا۔ کھمم ضلع سے ایک تشویشناک خبر سامنے آئی ہے۔ ایک سرکاری اسکول کے طلبہ فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ناشتہ کرنے کے بعد درجنوں طلبہ کو پیٹ میں درد اور قے کی شکایت ہوئی۔ کل 13 افراد متاثر ہوئے۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اسکول کے عملے نے فوری طور پر تمام طلبہ کو علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تمام طلبہ کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اسکول میں دیے گئے کھانے کے معیار پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ والدین نے بھی اس واقعے پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے اور اس طرح کی لاپرواہی برتنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں کئی علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس خراب ہو جانے کی وجہ سے سڑکوں پر اندھیرا چھایا رہتا ہے، لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔
حیدرآباد کے پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں بلدی انتظامیہ کی مبینہ غفلت کی وجہ سے مکین شدید مشکلات کا شکار ہے۔ شہریوں نے شکایت کی ہے کہ کئی علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس طویل عرصے سے بند پڑی ہیں اور رات کے اوقات میں سڑکوں پر شدید اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ مکینوں کے مطابق حیات ہوٹل یا خودپورہ سے لے کر ریلوے اسٹیشن تک کی سڑک بشمول شیخ فیض کمان اور چنچل گڑھا سے دارالامان ملکپیٹ تک جانے والی سڑکیں رات کے وقت مکمل تاریکی میں ڈوبی رہتی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سنگین مسئلے کے حوالے سے متعلقہ حکام کو کئی بار شکایت کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے راہگیروں، خاص طور پر خواتین اور بچوں کو رات کے وقت آمد و رفت میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ حادثات کا بھی خدشہ ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوراً مداخلت کرنے اور خراب اسٹریٹ لائٹس کو جلد از جلد درست کروانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ سنتوش نگر پولیس اسٹیشن حدود میں جرائم پر قابو پانے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مشن چبوترا کے تحت خصوصی مہم چلائی گئی۔ اس دوران پولیس کو دیکھ کر بھاگنے والے نوجوانوں کو پولیس نے پکڑ کر حراست میں لے لیا۔ شہر میں غیر قانونی سرگرمیوں، خرافات اور بلا وجہ رات کے اوقات میں گھومنے والوں کے خلاف پولیس کی جانب سے کارروائی کی جا رہی ہے۔ سنتوش نگر پولیس اسٹیشن حدود میں پولیس نے اچانک مشن چبوترا کے تحت تلاشی مہم چلائی اور مختلف علاقوں میں گشت کیا۔ جیسے ہی پولیس اور جوان مخصوص علاقوں میں گشت کے لیے پہنچے، وہاں موجود چند نوجوان پولیس اہلکاروں کو دیکھتے ہی گھبرا گئے اور وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن پولیس نے چوکسی دکھاتے ہوئے ان نوجوانوں کا پیچھا کیا اور چند ہی لمحوں میں انہیں گھیر کر حراست میں لے لیا۔ پکڑے جانے کے بعد ان نوجوانوں سے سخت پوچھ گچھ کی گئی اور ان سے یہی سوال کیا گیا کہ وہ آخر پولیس اہلکاروں کو دیکھ کر اس طرح سے کیوں بھاگ رہے تھے۔ اس سوال پر نوجوانوں کی جانب سے کوئی مناسب جواب نہیں دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے تمام نوجوانوں کو سخت وارننگ دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مشن چبوترا کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو جرائم میں مبتلا ہونے اور غلط راستوں پر چلنے سے بچانا ہے اور محلوں میں غیر ضروری طور پر رات دیر گئے دکانات یا چبوتروں پر بیٹھ کر ماحول خراب کرنے والوں پر شکنجہ کسنا ہے۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ اس طرح کی تلاشی مہم کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ تلنگانہ کی وزیر جنگلات و ماحولیات کونڈا سریکھا نے ورنگل کے دورے کے موقع پر رنگا شاہی پیٹ میں ون مہا اتسو کے تحت شجرکاری کی۔ تلنگانہ کی وزیر برائے جنگلات و ماحولیات کونڈا سریکھا نے اپنے آبائی حلقے انتخاب ورنگل کے دورے کے موقع پر شجرکاری مہم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر مقامی عوام اور پارٹی کارکنان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ریاستی وزیر نے رنگا شاہی پیٹ گورنمنٹ ڈگری اینڈ جونیئر کالج کے احاطے میں شجرکاری کی اور انہوں نے پودے لگا کر اس مہم کا باضابطہ آغاز کیا۔ اس موقع پر ضلع کے مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران اور مقامی قائدین بھی موجود رہے۔ کونڈا سریکھا نے ماحول کو سرسبز و شاداب بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے طلبہ اور نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ پودے لگانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی تلقین کی۔ تلنگانہ میں اراضیات کے تنازع اور سیکشن 22A کے تحت جائیدادوں کو ممنوعہ فہرست میں شامل کرنے کے معاملے پر BRS کے سینئر رہنما و سابق وزیر ہریش راؤ نے ریاستی حکومت بالخصوص وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی پر شدید تنقید کی اور سنگین الزامات عائد کیے۔ تلنگانہ میں سیکشن 22A کا مسئلہ اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ BRS کے رہنما ہریش راؤ نے ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ محض مالی مفادات اور کمیشن کی خاطر غریب اور متوسط طبقے کی جائیدادوں کو راتوں رات سیکشن 22A کے تحت ممنوعہ فہرست میں ڈالا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیسے کمانے کی لالچ میں اندھے ہو کر وزیر پونگلیٹی سرینیواس ریڈی نے تمام زمینیں راتوں رات 22A کے زمرے میں درج کر دی ہیں۔ 30% کمیشن بٹورنے کے لیے جو سازش رچی گئی ہے، اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں برباد ہو چکی ہیں۔ ہریش راؤ نے خبردار کیا کہ عوامی جائیدادوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو سخت مشکلات کا سامنا رہے گا اور یہ ایک دن ان کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ BRS پارٹی نے اس معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی مانگ کی ہے اور وزیر ریونیو سے مستعفی ہونے کی بھی مانگ کی گئی ہے تاکہ متاثرہ عوام کو انصاف مل سکے۔
منشیال ضلع کے بیلم پلی میں سوشل ویلفیئر گروکل کالج اور ہاسٹل کے طلبہ نے اساتذہ کی کمی سے تنگ آ کر انوکھا احتجاج کیا۔ طلبہ ہاسٹل کی دیوار پھلانگ کر باہر نکل آئے اور ضلع کلکٹر تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔ بیلم پلی کے سوشل ویلفیئر ریزیڈنشل کالج کے طلبہ کا صبر آخرکار جواب دے گیا۔ کالج میں مستقل اور موزوں لیکچرز کی عدم دستیابی کی وجہ سے طلبہ کا تعلیمی سال ضائع ہو رہا ہے اور وہ شدید پریشان ہے۔ اسی پریشانی کے چلتے طلبہ نے ہاسٹل سے فرار اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ طلبہ نے ہاسٹل کی دیوار پھلانگی اور کالج احاطے سے باہر نکل آئے۔ انتظامیہ کی مبینہ لاپرواہی کے خلاف اپنا احتجاج درج کرانے اور سنگین تعلیمی بحران کو ضلع کلکٹر کی توجہ میں لانے کے لیے طلبہ ریلوے اسٹیشن روانہ ہوئے۔ جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع مقامی پولیس کو ملی، پولیس محکمہ حرکت میں آ گیا۔ فوراً موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پولیس حکام نے طلبہ کو روک کر انہیں سمجھانے بجھانے کی کوشش کی۔ ان کے مطالبات غور سے سننے کے بعد انہیں یقین دلایا گیا کہ ان کے مسئلے کو فوری طور پر اعلیٰ حکام اور ضلع کلکٹر کے علم میں لایا جائے گا۔ پولیس کی جانب سے مسئلہ جلد از جلد حل کرنے کی یقین دہانی کے بعد طلبہ نے اپنا احتجاج ختم کیا اور ہاسٹل لوٹ گئے۔ ماہرین تعلیم اور والدین کا کہنا ہے کہ گروکل کالجز میں اساتذہ کی خالی جائیدادوں پر تقررات نہ کرنے کی وجہ سے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا ہے۔ ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا کی صدارت میں ڈاکٹر MCR/HRD ٹیمز کی ایگزیکٹو کونسل کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ ذرائع نے بتایا ڈاکٹر MCR/HRD ٹیمز کے انتظامی بلاک میں ایگزیکٹو کونسل کا پہلا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے کی۔ اجلاس میں صحت کے شعبے سے وابستہ کئی اہم اور اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی، جن میں محکمہ صحت کی پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر کرسٹینا جونگٹو، TGMS/IDC کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر گورو اپل، ڈاکٹر MCR/HRD ٹیمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر نریندر کمار، ڈائریکٹر آف میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر وانی، ڈائریکٹر آف پبلک ہیلتھ ڈاکٹر رویندر نائک اور نظام انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر راہل دیوراج شامل ہیں۔ اجلاس کے دوران ریاست میں طبی سہولیات کو مزید بہتر بنانے، اداروں کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے اور صحت کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تلنگانہ میں SIR کے نوٹسز موصول ہونے سے پریشان افراد کی رہنمائی کے لیے سلو راک کمپلیکس میں ایک اوپن ہاؤس کا انعقاد عمل میں آیا۔ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ M.A. مجیب اور ان کی ٹیم کی جانب سے رائے دہندوں کو مفت قانونی معاونت فراہم کی گئی۔ تلنگانہ میں SIR کے عمل کے دوران موصول ہونے والی نوٹسز سے رائے دہندوں میں تشویش پائی جا رہی ہے اور اس تشویش کو دور کرنے کے لیے زمینی سطح پر کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے میں حیدرآباد کے سلو راکس کمپلیکس میں ایک خصوصی اوپن ہاؤس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں رائے دہندوں نے شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ ریاست میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کے عمل کے چلتے عام شہریوں کو نوٹسز موصول ہوئی ہیں اور وہ کافی پریشان ہیں۔ انہی شہریوں کی مدد کے لیے ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ M.A. مجیب اور ان کی ٹیم میدان میں آ گئی ہے۔ سلو راک کمپلیکس میں ایک اوپن ہاؤس منعقد کیا گیا تاکہ ان ووٹرز کی رہنمائی کی جا سکے جنہیں ناموں کی درستگی یا پھر خاندان کی تفصیلات یا پھر 2002 کے ریکارڈ سے میپنگ نہ ہونے سے پریشانی ہو رہی ہے۔ منتظمین نے بتایا کہ اوپن ہاؤس باقاعدگی سے ہر اتوار کو منعقد کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ شہریوں کو فارم پر کرنے اور درکار دستاویزات جمع کروانے کے طریقہ کار سے آگاہ کیا جا سکے۔ توقع ہے کہ اگلے اتوار کو منعقد کیے جانے والے اوپن ہاؤس میں 200 سے زائد افراد اپنی شکایت اور الجھنوں کے حل کے لیے پہنچیں گے۔ ایڈوکیٹ M.A. مجیب اور ان کی ٹیم نے ووٹرز کو الیکشن کمیشن کی جانب سے طے کردہ رہنمانہ خطوط اور 12 اہم شناختی دستاویزات کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی، جو نوٹسز کے تدارک کے لیے لازمی ہے۔ ماہرین قانون کی اس ٹیم نے شہریوں کے فارم کی جانچ پڑتال کی اور انہیں اس بات کا بھی یقین دلایا کہ درست طریقہ کار پر عمل کر کے ووٹر لسٹ سے نام کٹنے کے خدشات کو مکمل طور پر دور کیا جا سکتا ہے۔ دکن ایڈوکیٹس فورم کی جانب سے آج
सिल्वर ओक्स कॉम्प्लेक्स पर SIR के ताल्लुक से लीगल एड ओपन हाउस मुनक्किद किया गया था, जिसमें शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ जगहों से आज काफ़ी तादाद में वोटर्स अपने डाउट्स के साथ यहाँ ओपन हाउस में शिरकत करें और अपने डाउट्स को क्लियर करें और इस्तेफादा हासिल करें। ये दक्कन एडवोकेट्स फोरम की जानिब से SIR अवेयरनेस का ये प्रोग्राम मुंसिफ 24/7 न्यूज़ के इश्तराक से किया जा रहा है। GHMC कमिश्नर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कर्नल ने कारवान असम्बली हल्के के पोलिंग स्टेशंस का दौरा करते हुए SIR के नोटिस की तकसीम का जायजा लिया। ज़राए ने बताया, GHMC कमिश्नर व DEO हैदराबाद RV कर्नल ने कारवान असम्बली हल्के के पोलिंग स्टेशंस 94 और 95 का दौरा किया। इस दौरे का मकसद वहां जारी SIR के नोटिस की तकसीम के काम का जायजा लेना था। कमिश्नर ने बूथ लेवल अफसरान, BLO सुपरवाइजर्स, AERO और ERO से भी मुलाकात की और नोटिस की तकसीम में अब तक होने वाली पेशरफ्त का जायजा भी लिया। मुताल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की गई कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि नोटिस बगैर किसी ताख़ीर के बराह रास्त राय दहिंदगान तक पहुँच जाए। साथ ही वोटर्स को मतलूबा दस्तावेज़ात और फॉर्म जमा कराने के तरीक़ेकार से भी मौसर अंदाज में रहनुमाई फराहम करने को कहा गया है। इस दौरान कमिश्नर ने मुकामी शहरियों से भी बातचीत की और SIR की अहमियत पर रोशनी डाली और उनसे अपील की कि वो नोटिस में दर्ज तफसीलात का बगौर जायजा ले और मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ज़रूरी दस्तावेज़ात और मालूमात मुताल्लिका हुकाम के पास जमा करवाएं। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि तलबा का मुस्तक़बिल और गरीबों की तरक्की ही कांग्रेस हुकूमत का बुनियादी मकसद है और तमाम सियासी जमातों को सियासत करने के बजाय तालीमी शोबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करना चाहिए। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए फीस रिइंबर्समेंट के मामले पर सियासत करने वालों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। पूनम प्रभाकर ने साबिक़ा BRS हुकूमत और मरकज़ में बरसर इक़्तिदार BJP हुकूमत पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ BRS हुकूमत और मरकज़ की BJP हुकूमत ने तलबा के फीस रिइंबर्समेंट के मसाइल पर कभी तवज्जो नहीं दी। रियासती वज़ीर ने वाज़ेह किया कि कांग्रेस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद न सिर्फ पिछले बकायाजात अदा करने का अमल शुरू किया बल्कि मुस्तक़बिल के लिए भी पेशगी अदायगियों की पॉलिसी मुतारिफ करवाई है ताकि तलबा को किसी भी दुश्वारी का सामना न रहे। उनका कहना था कि हुकूमत तालीमी साल के आगाज़ से पहले ही फीस रिइंबर्समेंट की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। इसके अलावा तलबा के मुस्तक़बिल को मद्देनज़र रखते हुए इंटीग्रेटेड स्कूल्स, तालीमी बुनियादी ढांचे, खाने के अखराजात और असातिज़ा की भर्ती जैसे अहम उमूर पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। सियासी मुखालिफिन को आड़े हाथों लेते हुए पूनम प्रभाकर ने सवाल किया कि कुछ कायदीन सिर्फ सियासी मफादात के लिए फीस रिइंबर्समेंट के मसले को उछाल रहे हैं। उनका कहना था कि BJP कायदीन को राहुल गांधी का नाम लेकर तनकीद करने से पहले ये देखना चाहिए कि जिन रियासतों में BJP इख्तिदार में है वहाँ क्या इस तरह की मुफ्त तालीम या फीस रिइंबर्समेंट जैसी स्कीमात नाफिज की गई हैं। वज़ीर ने इस बात पर जोर दिया है कि तलबा का मुस्तक़बिल और गरीबों की तरक्की ही कांग्रेस हुकूमत का बुनियादी मकसद है और सियासी जमातों को चाहिए कि वो सियासत करने के बजाय तालीमी शोबे की तरक्की के लिए मिलकर काम करें। शहर हैदराबाद के इलाके माधापुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात की फरोख्त के एक मामले का पर्दाफाश किया और 23 साला IT मुलाजिम को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लाखों रुपये मालियत की मंशियात जब्त कर ली। हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके माधापुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशी में मुलविस एक 23 साला IT मुलाजिम शेख अमन अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम इन ऑर्बिट मॉल के करीब मंशियात फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 7 ग्राम MDMA जिसकी मालियत तकरीबन 1 लाख रुपये बताई जाती है और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया है। इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि इस कारोबार में उसके 3 दिगर साथी भी मुलविस हैं जो कि फिलहाल मफरूर है और पुलिस उनकी तलाश के लिए छापे मार रही है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ NDPS
ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ منشیات کہاں سے لائی گئی تھی اور اس نیٹ ورک میں اور کون کون ملوث ہے۔ ملکاجگیری کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ ایٹیلا راجندر نے تلنگانہ کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت کی پالیسیوں سے ہر طبقہ غیر مطمئن ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کے خلاف سیاسی سرگرمیاں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ایٹیلا راجندر نے بی جے پی دفتر میں رام چندر راؤ کی بھوک ہڑتال کی حمایت کی اور اس دوران حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ تلنگانہ میں فیس ری امبرسمنٹ کے بقایا جات جاری نہ ہونے کی وجہ سے لاکھوں طلبہ شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ بی جے پی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حکومت طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ ملکاجگیری کے ایم پی ایٹیلا راجندر نے اس موقع پر خبردار کیا کہ اگر حکومت نے فوری طور پر بقایا جات جاری نہیں کیے تو بی جے پی کی جانب سے احتجاجی تحریک کو مزید تیز کیا جائے گا۔ نلگنڈا سرکاری اسپتال میں انتظامیہ کی مبینہ لاپرواہی اور انتخامی کارروائیوں کے خلاف نرسنگ سٹاف کا غصہ پھٹ پڑا۔ بنیادی سہولتوں کے فقدان پر نرسوں نے اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ کے دفتر کے باہر دھرنا منظم کیا اور شدید احتجاج درج کروایا۔ نلگنڈا سرکاری اسپتال میں آج اس وقت شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے کو ملی جب خواتین نرسنگ سٹاف نے اسپتال انتظامیہ کے رویے کے خلاف احتجاج کیا۔ نرسوں نے سپرنٹینڈنٹ کے دفتر کے سامنے بیٹھ کر احتجاج درج کروایا۔ اسپتال انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ان کا الزام ہے کہ اسپتال میں صورتحال اس قدر ابتر ہو چکی ہے کہ عملے کو پینے کے لیے صاف پانی تک میسر نہیں ہے اور نہ ہی بیت الخلاء کی مناسب سہولت موجود ہے۔ نرسنگ سٹاف کا کہنا ہے کہ تمام تر بنیادی سہولتوں سے محروم رکھنے کے باوجود اسپتال انتظامیہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے نرسنگ عملے کو ہی ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ احتجاج کے دوران کچھ نرسیں آبدیدہ بھی ہو گئی۔ ان کا الزام ہے کہ مسائل حل کرنے کے بجائے سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے انہیں شو کاز نوٹس اور میمو جاری کیے جا رہے ہیں جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ نرسوں کا کہنا ہے کہ وہ دن رات اسپتال میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں لیکن اعلیٰ حکام مبینہ طور پر ان کے خلاف انتخامی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ خواتین عملے نے حکومت اور اعلیٰ حکام سے اس معاملے میں فوراً مداخلت کرتے ہوئے اسپتال کے حالات سدھارنے اور انتخامی کارروائیوں پر فوری طور پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے موسی پروجیکٹ کے لیے اراضی کے حصول کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ شہر حیدرآباد کے ایم سی آر ایچ آر ڈی میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس منعقد کیا جس میں پرنسپل سیکرٹری اور کمشنر سمیت کئی سینئر حکام نے شرکت کی جن میں ایچ ایم ڈی اے اور جی ایچ ایم سی کے افسران بھی شامل تھے۔ دوران اجلاس وزیر اعلیٰ نے موسی پروجیکٹ کے لیے زمین کے حصول کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت دی اور انہوں نے لینڈ پولنگ کے لیے ایک واضح پالیسی بنانے پر بھی زور دیا۔ ایف ٹی ایل بفر زونز اور اسائنڈ لینڈز کے حصول کے لیے ضابطے واضح کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ قانونی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ چیف منسٹر نے موسی پروجیکٹ کے فیز 2 کے لیے جلد از جلد ٹینڈرز طلب کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ بلدی کمشنرز کو پروجیکٹس کے لیے کم شرح سود پر قرضے حاصل کرنے پر توجہ دینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ ٹی ڈی آر سے متعلق ہفتہ وار جائزے منعقد کرنے کا حکم دیتے ہوئے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے کہا کہ منشی ریولا اومکیشور سوامی مندر پروجیکٹ کے ٹینڈرز بھی فوری طور پر جاری کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے دوران اجلاس کوتوال گوڑا برڈ پارک کی تشہیر کو مزید بہتر بنانے پر بھی زور دیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے ماساب ٹینک میں واقع پولی ٹیکنک کالج میں جیو نمبر 97 کے خلاف طلبہ کا احتجاج جاری۔ سابق وزیر و بی آر ایس رہنما ہریش راؤ نے پولی ٹیکنک کالج پہنچ کر احتجاج کرنے والے طلبہ کی حمایت کی۔ ماساب ٹینک پولی ٹیکنک کالج میں جیو نمبر 97 کے خلاف طلبہ سراپا احتجاج ہیں۔ احتجاجی طلبہ کی حمایت کے لیے سابق وزیر و بی آر ایس ایم ایل اے ٹی ہریش راؤ نے اچانک کالج کا دورہ کیا۔ انہوں نے کالج پہنچ کر احتجاجی طلبہ سے ملاقات کی اور ان کے مطالبات کی بھرپور تائید کی۔ سابق وزیر نے طلبہ کو درپیش مسائل اور خدشات تفصیل سے سنے۔
हरीश राव ने याद दिलाया कि वो भी उसी इदारे के तालिब इल्म रह चुके हैं, इसीलिए वो तलबा के दर्द और उनके मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ से बखूबी वाकिफ़ है। हरीश राव ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो नंबर 97 को तलबा के मफादात के खिलाफ करार देते हुए उसे फौरी तौर पर वापस लेने की मांग की है। उन्होंने यकीन दिलाया कि BRS पार्टी हर कदम पर तलबा की शाना बशाना खड़ी है और उनके हुकूक की जंग असम्बली से लेकर सड़कों तक लड़ी जाएगी। इस मौके पर BRS के दीगर मुकामी रहनुमा और बड़ी तादाद में तलबा व नौजवान भी मौजूद थे, जिन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। शहर हैदराबाद में खाने पीने की अशिया में मिलावट और नाक़ज़ ग़िज़ाई अशिया की तैयारी और फ़रोख्त के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी। TG सेफ इन्फोर्समेंट टीमों ने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर मिठाई की मशहूर दुकानात और उनके बावर्ची खानों पर छापे मारे। इस कार्रवाई से दुकानदारों में शदीद खलबली मच गई। हैदराबाद के कोर अर्बन रीजन में फूड सेफ्टी और पुलिस हुकाम पर मुश्तमिल TG सेफ इन्फोर्समेंट की 16 टीमों ने अचानक छापे मारे। कार्रवाई के दौरान शहर भर की 16 मिठाई की दुकानात और उनके बावर्ची खानों की जांच की गई। हैदराबाद के मारूफ जी पुलारेड्डी स्वीट्स का बेगमपेट में वाक़ बावर्ची खाना भी तलाशी मुहिम का हिस्सा रहा, जहां टीमों ने सफाई और मियार का बारीक बीनी से मुआयना किया। हुकाम का कहना है कि शहरियों को मियारी और महफूज अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इस तरह की अचानक कार्रवाइयाँ जिला भर में जारी रहेंगी। जांच के बाद क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में LOC पर तैनात हिंदुस्तानी फौज के जवान वीर बहादुर सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के जिले देवरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ने एक जज्बाती वीडियो जारी करते हुए लैंड माफिया और कुछ बाअसर अफराद के हाथों अपने बूढ़े वालिदैन और बहनों को हरासा किए जाने का इंकशाफ किया है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले सिपाही जब खुद अपने घर और अहल खाना को गैर महफूज पाएं तो उन पर क्या गुजरती होगी, हम उसका अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। जम्मू कश्मीर के महाज पर मुल्क की हिफाजत में दिन रात एक करने वाले एक और सिपाही की बेबसी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के गांव छोरिया के रहने वाले और हिंदुस्तानी फौज के जवान वीर बहादुर सिंह ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में रोते हुए सिपाही ने पूछा है कि क्या वो LOC पर मुल्क की हिफाजत करें या फिर अपने घर वालों की हिफाजत की फिक्र में घुलते रहें। उनका इल्ज़ाम है कि मुकामी लैंड माफिया और कुछ गुंडा अनासिर उनके बूढ़े वालिदैन और बहनों को मुसलसल निशाना बना रहे हैं और उन्हें शदीद परेशान कर रहे हैं। मुतासरा फौजी का कहना है कि वो इस मामले में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के अलावा फौज की जानिब से 2 बार खत भी भेज चुके हैं। इसके बावजूद उन ताकतवर अफराद के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई है। परेशान हाल फौजी ने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस संगीन मामले में मुदाखलत करने और उनके अहल खाना की जान व माल की हिफाजत करने और उनके साथ इंसाफ करने की अपील की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,